السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بریلی مذہب کے بانی، بریلی مذہب کے مجدد، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی اپنے زمانے میں مکفر المسلمین کے نام سے جانے جاتے تھے، یعنی مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگانا ان کا خاص مشغلہ تھا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علوم شرعیہ کی خدمات انجام دینے والے حضرات و افراد، یعنی اہل سنت و جماعت کے حقیقی مصداق، احناف کے سچے ترجمان علماء حق علماء دیوبند پر بھی انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ علماء دیوبند کے خلاف کئی سارے رسالے تحریر فرمائے اور علماء حرمین شریفین سے دستخط حاصل کرنے سے پہلے ہی انہوں نے علماء دیوبند کے خلاف بہت چال چلی تھی اور کئی سارے فتوے داغ دیے تھے علماء حق علماء دیوبند کے خلاف۔ لیکن بریلی مذہب کے علماء اس بات کو چھپاتے ہیں، پبلک میں یہ بتاتے ہیں کہ نہیں ہمارے اعلیٰ حضرت پر جو الزام لگایا گیا ہے بالکل غلط ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے علماء دیوبند کو کافر نہیں کہا ہے، بلکہ کافر تو علماء حرمین شریفین نے کہا ہے، انہوں نے تکفیر کی ہے، بس ہمارے اعلیٰ حضرت نے ان کے کفریات کو بیان کیا اور علماء حرمین شریفین نے علماء دیوبند کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا، اسی کو ہمارے امام صاحب نے پورے ملک میں شائع کر دیا۔ تو اس میں ہمارے امام کی کیا غلطی ہے، ہمارے اعلیٰ حضرت کی کیا غلطی ہے؟ مثال کے طور پر آپ مفتی سلمان اظہری صاحب، جو کہ اس وقت بریلی مذہب کے پاپولر خطیبوں میں شمار کیے جاتے ہیں، ان کا ایک مختصر سا کلپ سماعت فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت نے تو علماء حرمین سے فتویٰ منگوایا تھا کہ یہاں ایسی گستاخیاں ہو رہی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ چاہتے تو خود مفتی سے فتویٰ دیتے، لیکن حرمین کے علماء سے فتویٰ منگوایا۔ ان کا فتویٰ آیا کہ ایسے جملے کہنے والے ہندوستان کے جو بھی مولوی ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ معزز ناظرین، آپ نے سنا کہ کس طریقے سے بریلی مذہب کے مشہور خطیب مفتی سلمان اظہری صاحب بھی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پبلک کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے کسی کو کافر نہیں بنایا ہے، کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا ہے۔ جو لوگ ہمارے اعلیٰ حضرت کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں وہ حقیقت میں ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بات کو ثابت کریں گے کہ پہلے بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے علماء حق علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ لگایا، لیکن ان کا فتویٰ جب بے اثر ہو گیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو بہت بڑے مفتی تھے، وہ خود فتویٰ دے سکتے تھے۔ نہیں بھائی، پہلے فتویٰ دیا لیکن ان کی بات کو سننے والا ہوتا ہی نہیں تھا، کیونکہ لوگ جانتے تھے، اس وقت کے علماء جانتے تھے کہ علماء حق علماء دیوبند گستاخی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حضرات تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں، یہ تو اس وقت پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کی خدمات انجام دے رہے ہیں، بھلا یہ حضرات گستاخ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے اس زمانے کے علماء نے ان کے اعلیٰ حضرت کی باتوں کو سنا ہی نہیں، مانا ہی نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی ہماری بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کے بعد انہوں نے ایک رسالہ جو مرتب کیا تھا اسے دکھایا اور اسی میں کفری بات مذکور ہے، ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں گے کہ پہلے کس طریقے سے انہوں نے تکفیر کی ہے، اس کی تصدیق انہوں نے یعنی علماء حرمین شریفین نے کی ہے کہ ہاں بریلی مذہب کے مجدد، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت، بریلی مذہب کے بانی نے جو باتیں لکھی ہیں بالکل صحیح لکھی ہیں اور ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ اس طریقے سے گمراہ ہے، فلاں جگہ ہے۔ لیکن تکفیر کی بات انہوں نے پہلے ہی کتابوں کے حوالے سے لکھ چکے تھے اور شدید الفاظ استعمال کیے تھے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، فلاں جگہ۔ دیکھیے یہ کتاب جو حسام الحرمین ہے، جس میں علماء دیوبند کے خلاف مکہ شریف اور مدینہ شریف کے علماء کی تصدیقات موجود ہیں، علماء حرمین حسام الحرمین کے نام سے شائع ہے، چھپی ہوئی ہے، اسی کے شروعات میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے۔ یہ ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس نسخے کا صفحہ نمبر 12 سے شروعات ہے، مہری تصدیقات مکیہ 1325 ہجری۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 13 میں دیکھیے، امر واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کے کئی شہروں میں اعتقادی فتنے برپا ہیں، صرف ایک تنہا شخص عالم اہل سنت و جماعت، اپنے آپ کو عالم اہل سنت و جماعت کہہ رہے ہیں، خود ایک شخص عالم اہل سنت و جماعت اپنی جان کی بازی لگا کر ان فتنہ گروں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ وارے منہ میاں مٹھو، خود کہہ رہا ہے کہ ایک عالم اہل سنت
مقابلہ کر رہا ہے، اس نے اپنی زندگی کو ان فتنہ پردازوں کے مقابلے میں وقف کر دیا ہے۔ اس نے بے شمار کتابیں تصنیف کی ہیں، رسالے چھاپے ہیں، بیانات جاری کیے ہیں اور اب تک 200 سے زیادہ کتابیں لکھ کر تقسیم کر چکا ہے۔ ان کتابوں میں سے ایک کتاب المعتمد المنتقد شرح المعتمد المستند ہے۔ اس کتاب میں ان فتنہ پردازوں کی کفری اور بدعات بھری باتوں پر بحث کی گئی ہے جو ان دنوں سارے ہندوستان میں پھیلائی جا رہی ہیں۔ یہاں پر المعتمد المستند کی جو بات چل رہی ہے یہ کتاب عربی میں ہے، اور المنتقد کا جو حاشیہ ہے اس کے حاشیے میں علماء دیوبند کے خلاف ساری باتیں لکھی تھی اور کفر کا فتویٰ دیا تھا، لیکن یہ کتاب عربی میں تھی۔ جو عربی پڑھنے والے علماء تھے انہوں نے ان کی بات پر اعتماد نہیں کیا۔ عوام عربی جانتی نہیں تھی، اس لیے عوام پر ان کا اثر نہیں ہوا، اس لیے مجبور ہوئے علماء حرمین شریفین سے تصدیقات حاصل کرنے کے لیے کہ اگر علماء حرمین شریفین نے ہمارے اس تکفیری فتوے کی تصدیق کر دی تو ہمارے بلے بلے ہو جائے گی، ہمیں کامیابی مل جائے گی اور عوام کو اپنے جال میں پھنسانے میں مدد مل جائے گی۔ چنانچہ جو ساری باتیں جو انہوں نے علماء حرمین شریفین کے سامنے نقل کی ہے وہ اسی المعتمد المستند کی جو کتاب تھی اسی کے حوالے ساری باتیں نقل کی ہیں۔ اب اس کا آخری حصہ المعتمد المستند کا جو آخری حصہ ہے وہ ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں کہ کہاں پر انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نظریہ رکھنے والے تمام فرقے سب کافر اور مرتد ہیں۔ یہ دیکھیے سلمان اظہری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے امام نے، ہمارے اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا۔ یہ دیکھیں ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں المعتمد المستند کے حوالے سے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نظریہ رکھنے والے تمام فرقے سب کافر اور مرتد ہیں، باجماع امت دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ علماء حرمین شریفین کی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نظریہ رکھنے والے تمام فرقے سب کافر اور مرتد ہیں، باجماع امت دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اس کے لیے فتاوی بزازیہ، درر غرر، فتاوی خیریہ، مجمع الانہر، در مختار وغیرہ جیسی معتمد کتابوں میں ایسے کافروں کے حق میں فرمایا کہ جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، اور قاضی ایاز نے شفا شریف میں فرمایا ہے کہ ہم اسے کافر کہتے ہیں جو ایسے کافر کو کافر نہ مانے جس نے ملت اسلامیہ کے اصولوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اپنا لیا ہو۔ لیجئے معزز ناظرین، یہی وہ باتیں ہیں جو بریلوی ہمیشہ کہیں گے کہ دیوبندی کافر ہیں، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، اور جو کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے۔ تو جتنی بھی باتیں کرتے ہیں وہ یہی جملہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ جملہ بریلی مذہب کے مجدد، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت، بریلی مذہب کے بانی مولوی احمد رضا خان کی عبارت ہے، علماء حرمین شریفین کی عبارت نہیں ہے۔ اب بتائیے کہ بریلی مذہب کے بانی نے علماء حق، علماء دیوبند کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ اسی کفریہ فتوی کی تصدیق کی ہے علماء حرمین شریفین نے، جسے حسام الحرمین کے نام سے شائع کیا گیا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا بلکہ علماء حرمین شریفین نے کفر کا فتویٰ دیا، بس ہمارے امام نے تو اسے شائع کر دیا، تو یاد رکھیں ایسا کرنے والا شخص دراصل اپنے امام کی غلط حرکتوں پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے، وہ سریح اور صاف جھوٹ بول رہا ہے۔ معزز ناظرین، امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے سلسلے میں آپ حضرات کی کیا رائے بنتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ اس حقیقت سے پوری دنیا کے مسلمان آگاہ ہو سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔